یہ ایک اپیلیبل آرڈر ہے. ٹیکس پیئر نے ٹرائبیونل میں جو ہے چیلنج کیا. I am very keen interested from the legal point of view کہ ڈپارٹمنٹ نے ایسا کیوں کیا. ٹرائبیونل نے دونوں سائڈز کی بات سنی اور یہ کہا کہ یہ آرڈر جو ہے سسٹینیبل نہیں ہے اور اس کو ویکیٹ کیا جاتا ہے. ٹرائبیونل کا آرڈر جو ہے اگر ڈپارٹمنٹ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج نہ کرے تو وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی ریکمنڈیشنز اور آرڈرز آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا امپلیمنٹیشن ریٹ بہت ہائی ہے. 97-98% ہماری امپلیمنٹیشن جو ہے. عام طور پہ ہم 45 ڈیز دیتے ہیں اور 45 ڈیز کی جب یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم ان کو ریمائنڈرز دیتے ہیں کہ بائی دس ڈیٹ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنی ہے اور ڈپارٹمنٹ کو اس کی سیریسنس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور اگر امپلیمنٹیشن ود ان 45 ڈیز یا سٹیپولیٹڈ ٹائم میں نہیں تو پھر ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ڈیفائنس کی پروسیڈنگز ان کے خلاف انیشیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کیس میں یہ ڈیسیجن دیا کہ اس کو فلی ریسٹور کیا جائے اور اس کے خلاف جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ رک جانی چاہیے. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں اس کو پوری سیٹسفائی کر کے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. فیڈرل ٹیکس امبڈسمن میں ہمارے پاس بعض کمپلینٹس ایسی آتی ہیں جو کہ لارج ٹیکس پیئر یا کارپوریٹ ٹیکس پیئرز کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس میں ہمیں ڈپارٹمنٹ کی ہائی ہینڈڈنس جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. اسی طرح کا ایک کیس ہمارے پاس سٹیل سیکٹر سے تھا جہاں پہ فار سرٹن ریزن ڈپارٹمنٹ نے ان کو سسپینڈ کیا اور پھر جب ٹریبیونل میں گئے تو ٹریبیونل نے کہا کہ ان کی سسپینشن جو ہے اس کو آپ ختم کریں and they must continue working. جو سسپینشن ہے اس کو پروویشنلی ختم کیا گیا اور پھر ساتھ ان کو بلیک لسٹنگ کا ایک پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. مینیپولیشن کا یہ ایک اپنا طریقہ کار ہے. تو کمپلینٹ ہمارے پاس آیا کہ یا تو آپ سسپینڈ رکھیں اور ٹریبیونل نے اگر کہہ دیا کہ سسپینشن ختم کرنی ہے تو پروویشنل ختم کرنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا اور پھر سملٹینیسلی آپ نے بلیک لسٹنگ یہ نہیں کر سکتے. یہ کیس ہمارے پاس فیڈرل ٹیکس امبڈسمن میں آیا تو اس کو ڈیل کر رہے تھے ہمارے ایڈوائزر سیل ٹیکس لاہور میں ڈاکٹر احمد شہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھوڑا سا اس ڈیٹیل کی ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ کمپلینٹ ہمارے پاس کیسے آئی اور پھر اس کو ہم نے کیسے ریزالو کیا. جی جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ اس کیس میں اس سسپینڈ کر دیا تھا. اس جو سسپینشن کا آرڈر تھا اس کو ٹیکس پیئر نے چیلنج کیا ٹرائبیونل نے اور ٹرائبیونل نے اس آرڈر کو ویکیٹ کر دیا. اب اس ویکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ریسٹور ہو جانی چاہیے تھی لیکن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس کو پروویژنلی ریسٹور کیا. تو اس پہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا. وہ ہمارے پاس آیا اس نے کہا جی یہ پروویژنل ریسٹوریشن جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے اور ساتھ ہی جو پروسیڈنگز ہیں بلیک لسٹنگ کی وہ جاری ہیں. تو پھر ہم نے ڈپارٹمنٹ کا ویو پوائنٹ بھی لیا. ٹیکس پیئر نے ہمارے سامنے کیس لاز دیے اور ہم نے اس کی بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو اس کو فلی ریسٹور کرنا ہے, انکنڈیشنلی ریسٹور کرنا ہے اور جو بلیک لسٹنگ کی پروسیڈنگز ہیں اس کو سٹاپ کرنا ہے اور ٹیکس پیئر کی کسی قسم کی کوئی ہیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ڈپارٹمنٹ کا موقف کیا تھا؟ مطلب یہ بڑی ان یوزول سی بات ہے کہ آپ کو جب ٹریبیونل کی طرف سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ آپ اسے ریسٹور کر دیں اور اس کا آپ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ریسٹوریشن پروویژنل ہوگی. یہ آپ کی اپنی ازمپشن ہے, آپ نے اپنی ایک میننگ دے دی اس فیصلے کو. میں آئی ایم ویری کین انٹرسٹڈ فرام دا لیگل پوائنٹ آف ویو کہ ڈپارٹمنٹ نے ایسا کیوں کیا اور پھر جہاں پہ یہ کہا گیا کہ سیل ٹیکس ریسٹور کر دیں پیرلل آپ نے بلیک لسٹنگ بھی شروع کی. تو اس کا کیا ان کا جواب تھا ڈپارٹمنٹ کا؟ عام طور پہ جب بھی ڈپارٹمنٹ کوئی کیس جو ہے وہ سسپینڈ کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی گراؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ گراؤنڈ جو ہے وہ دیتا ہے کہ جی یہ ریزنز ہیں, میں اس کی بیسس پہ اس کو سسپینڈ کر رہا ہوں. اب یہ ایک اپیلیبل آرڈر ہے. جب ٹیکس پیئر نے اس کو ٹرائبیونل میں جو ہے چیلنج کیا, ٹرائبیونل نے دونوں سائڈز کی بات سنی اور سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ آرڈر جو ہے سسٹینیبل نہیں ہے اور اس کو ویکیٹ کیا جاتا ہے. ٹرائبیونل کا آرڈر جو ہے اگر ڈپارٹمنٹ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج نہ کرے تو وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے, وہ فائنلٹی اختیار کر جاتا ہے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کیا. ٹھیک. اب اس کو فلی ریسٹور کرنا تھا اور اس کا دوسرا کانسیکوینس یہ تھا کہ اس میں جو پروسیڈنگ تھی وہ رک جانی چاہیے تھی. تو نہ اس کو پورا انہوں نے ریسٹور کیا اور پروسیڈنگ جاری رکھی.
تو ہم نے اس کیس میں یہ ڈیسیجن دیا کہ اس کو فلی ریسٹور کیا جائے اور اس کے خلاف جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ رک جانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یوزلی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی ریکمنڈیشنز اور آرڈرز آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا امپلیمنٹیشن ریٹ بہت ہائی ہے، 97-98% ہماری امپلیمنٹیشن جو ہے، تو یہ جو ہماری ریکمنڈیشن تھی اس کی امپلیمنٹیشن کی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کرنٹ سٹیٹس جو ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے ان کو 45 ڈیز اس میں نہیں گزرے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہم اس جو ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے، ریکمنڈیشن کے ساتھ ہم اس میں لکھتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں میں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ تو عام طور پہ ہم 45 ڈیز دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم 30 ڈیز بھی دے دیتے ہیں، اور 45 ڈیز کی جب یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے بعد جب ایک آرڈر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم ان کو ریمائنڈرز دیتے ہیں کہ بائی دس ڈیٹ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنی ہے، اور اس دوران ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کو اس کی سیریسنس کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان موسٹ آف دا کیسز وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اور اگر امپلیمنٹیشن ود ان 45 ڈیز یا سٹیپولیٹڈ ٹائم میں نہیں تو پھر ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ڈیفائنس کی پروسیڈنگز ان کے خلاف انیشیٹ کر سکتے ہیں unless until کہ وہ ریپرزنٹیشن میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس نہ چلے جائیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی، اس پرٹیکولر کیس میں یہ بھی ہے کہ اگر جو کمپلیننٹ ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ پروسیڈنگز جاری ہیں، تو وہ بیچ میں آ کر بھی ہمیں آ کر بتا سکتا ہے یا ایک سیپریٹ کمپلینٹ بھی ڈال سکتا ہے۔ تو جو بھی اس کو سوٹ کرتا ہے، تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں اس کو پوری سیٹسفائی کر کے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ ریزولو کیا جائے۔ اچھا، آپ بات کریں کم سے کم ٹائم میں، تو یہ جو ہماری انیشیل کمپلین کا پروسیس تھا، یہ کتنا ٹائم اس میں لگا؟ کوئی لمبا چوڑا ٹائم تھا؟ اس میں ہمارے پاس 45 ڈیز کا ٹائم تھا، اور اس 45 ڈیز کے اندر ہم نے اس کو فائنلائز کر دیا۔ اور بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے اکراس دا ٹیبل جب ہم ان کے ساتھ دونوں پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کے سن لیتے ہیں، تو پھر وہیں پر جو ہے وہ ایک ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح جانا ہے اور اس کو کس طرح ریزولو کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ یہ بڑا زبردست کنٹریبیوشن ہے اور رول ہے ایف ٹی او کا، کہ جہاں پہ جو بڑے لارج ٹیکس پیئر ہیں جن کا کنٹریبیوشن ہماری اکانومی میں بہت ہے، ہمارے ٹیکس میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے وہ بڑا ایک سورس ہے، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی ایسی ہائی ہینڈڈنس یا کوئی ایسی مینیپولیشن نظر آتی ہے تو اس کے لیے وی اسٹینڈ ود دیم اینڈ وی پرووائڈ دیم اے ویری پرومپٹ ریلیف۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ کیس تھا جو اسٹیل سیکٹر میں خاص طور پہ جو لوگ ہیں usually they are the big and the large taxpayer, so anything that comes your way similar جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، you can approach FTO and FTO is going to make sure کہ انصاف ہو، اور اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو you will be provided with the relief which is unparalleled in Pakistan. Thank you.